جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبینہ شفیع، آپ کے پروگرام جدید طرز فکر میں آج پروگرام کو ایک نئے حوالے سے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور اس میں آج ہم بات کریں گے ایک مشہور تابعی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرینڈز تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی نسل آئی ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر وہ جو ان صحابہ سے متصل ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو ان سے متصل ہیں یعنی تبع تابعین۔ تو ہم آج بات کریں گے تابعین کے ذکر میں، یعنی صحابہ کے بعد کا جو دور ہے۔ اور عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ وقت کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو خاطر میں نہیں لانے والے، یعنی ان کے بارے میں ہم کچھ ذکر کریں گے کہ عطا بن ابن رباح جو ہیں ان کا لائف سٹائل یا ان کی زندگی یا ان کی انداز فکر کیا تھا۔ تو تھوڑا سا اس کو شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ سے جو ہمارے لیے اس میں سے لرننگ آبجیکٹیوز ہوں گے اسے نکالیں گے۔ ہم اس وقت 97 ہجری کے ماہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ہیں۔ اللہ کا قدیم گھر بیت اللہ ہر جگہ سے آئے ہوئے اپنے زائرین سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں پیدل چلنے والے، سوار بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، گورے بھی ہیں اور کالے بھی، عربی بھی ہیں اور عجمی بھی، سردار بھی ہیں اور عام لوگ بھی۔ یہ سب تلبیہ کہتے ہوئے، امیدیں اور آرزوئیں لیے ہوئے، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے حضور حاضری کے لیے جمع ہیں۔ وقت کے خلیفہ المسلمین اور شاہان ارض میں سے عظیم بادشاہ سلیمان بن عبد الملک ننگے سر اور بغیر جوتوں کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بس ایک تہبند اور ایک چادر ہے جس سے احرام باندھا ہے۔ ان کی حالت ان عام لوگوں کی سی ہے جو بحیثیت مسلمان ان کے بھائی ہیں۔ سلیمان کے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ یہ دونوں بچے اپنی نوعمری کے باعث پہلے دن کے چاند کی مانند خوبصورت اور گلاب کے پھول کی طرح پیارے ہیں۔ جو ہی سلیمان طواف سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے عملے کے ایک آدمی سے پوچھتے ہیں، تمہارے ساتھی عطا بن ابی رباح کہاں ہیں؟ آدمی نے مسجد حرام کے مغربی کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکاری عملے کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے لیے راستہ بنانا چاہا تاکہ انہیں لوگوں کے ہجوم سے بچایا جا سکے اور وہ جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں۔ سلیمان نے آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر اسے پیچھے ہٹا دیا اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک بادشاہ ہے اور کس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں۔ یہاں سوائے تقویٰ اور بارگاہ الہی میں قبولیت اعمال حسنہ کے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ یہاں کتنے ہی بوسیدہ حال آئے ہیں جن کا آنا اللہ کے ہاں قبول اور منظور ٹھہرا، لیکن بادشاہوں کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ سلیمان اس آدمی کی جانب بڑھتے ہیں جس کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنی نماز میں مشغول، رکوع اور سجود میں مستغرق، دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہیں۔ لوگ اس کے داہنے اور بہانے منتظر بیٹھے ہیں۔ سلیمان بھی ان کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں مجلس کا آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے بھی ساتھ ہی ہیں، بادشاہ اور اس کے بچے ہیں۔ دونوں نوخیز بچے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہیں جس سے ملنے کے لیے امیر المومنین آئے ہیں، اور عام لوگوں کے ساتھ اس آدمی کی نماز کے اختتام کے منتظر ہیں۔ بچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی بوڑھا جس کی ساری چمڑی ہی سیاہ ہے، بال سخت قسم کے گھنگریالے ہیں اور ناک انتہائی چپٹی ہے۔ یہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اپنا پہلو اس طرف پھیرتا ہے جدھر خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ انہیں سلام کرتا ہے تو وہ بھی اسی قدر جواب دیتے ہیں۔ اب خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو کر مناسک حج میں سے ایک ایک منسک کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کے جواب میں علم کے دریا بہا رہے ہیں۔ اپنی بات کو اس قدر مفصل بیان کرتے ہیں کہ کسی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر بات کی سند اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے مہیا کرتے ہیں۔ جب خلیفہ کے تفہیم طلب مسائل مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی جن پہ سوال پوچھنا تھا، تو خلیفہ ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اٹھو چلیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تینوں باپ بیٹے صفا اور مرفا کے درمیان
صحیح کے مقام کی طرف چل نکلتے ہیں۔ ابھی یہ وفد ثلاثہ راستے ہی میں ہے، کوئی پکارنے والا پکارتا ہے۔ اس مقام پر عطا بن ابی رباح کے علاوہ کو کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ اگر عطا موجود نہ ہو تو عبداللہ بن ابی یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ دونوں بچوں میں سے ایک نے یہ اعلان سن کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، امیر المومنین کا ایک نمائندہ لوگوں کو کیسے یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ عطا بن ابی رباح اور اس کے ساتھی کے علاوہ کسی اور سے فتویٰ نہ لیں، جبکہ ہم تو ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ کر آئے ہیں جس نے خلیفہ وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی ان کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ سلیمان بیٹے کی یہ بات سن کر گویا ہوئے، بیٹا، یہ شخص جسے آپ نے دیکھا ہے اور اس کے سامنے ہماری عاجزی کو بھی ملاحظہ کیا ہے، وہ مسجد حرام کے مفتی عطا بن ابی رباح ہیں۔ اس منصب عظیم میں وہ عبداللہ بن عباس کے وارث اور جانشین ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ہی سلیمان نے کہا، بیٹو علم حاصل کرو۔ علم ایک پست آدمی کو بلندی، گمنام کو شہرت اور غلاموں کو بادشاہوں کے منصب عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ علم جو ہے وہ نبیوں کی میراث ہے اور علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عطا بن ابی رباح کی پرسنالٹی کو ذرا دیکھیے کہ اللہ نے کتنا علم دیا ہے کہ ایک بادشاہ خود اپنے مناسک حج کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے اور پھر جاننے کے لیے انتظار کرتا ہے، اور وہ کسی اسٹیٹس کانشیس میں آ کر ایسا نہیں کرتے کہ وہ گرتے جائیں، بادشاہ کے سامنے جھکتے جائیں، بلکہ وہ ایک وقار اور تمیز کے ساتھ ان کو پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ بادشاہ کا لیول دیکھیں کہ بادشاہ کے دل میں کیا آ رہا ہے کہ میں حج جو کر رہا ہوں، کیا اس کے مناسک صحیح ادا کر رہا ہوں، کیا وہ سب کچھ سنت کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حجۃ الوداع کے موقع پر خود فرمایا تھا کہ تم مناسک حج مجھ سے سیکھ لو۔ تو اللہ کے نبی ایک ایک ایکشن سکھا کے گئے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم حج پر جانے کے لیے تو بہت شوقین ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم حج پر جانے سے پہلے وہ تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس وقت سکھائی اور کروایا، اس کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کیا یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو میں کروں گا، اگر نہیں کیا تھا تو میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو حج پر پلیز ہم جب بھی جائیے، اللہ ہم سب کو، جو مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی یہ دیرینہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، تو جب بھی جائیں تو اس سے ایک لیسن ضرور لیجئے کہ جانے سے پہلے مسنون حج کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر، سمجھ کر، اور پھر پوری کنوکشن کے ساتھ جا کر وہاں پر حج کریں تاکہ حج مبرور کا اجر کمائیں اور حج کی قبولیت کے درجے پر پہنچ جائیں۔ مزید اس قصے کو آگے میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ سلیمان بن عبد المالک نے علم کی شان میں جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے عطا بن ابی رباح بچپن میں مکہ کی ایک عورت کے زر خرید غلام تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس حبشی کو غلام کو اس طرح عزت اور تکریم بخشی کہ وہ صغر سنی بچپن سے ہی شاہر علم پر گامزن ہو گیا۔ اس نے اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ اپنی مالکہ کی خدمت کا فرض ادا کرتے، دیکھیں غلام ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہیں، اور وقت کی ڈسٹریبیوشن میں تمیز دیکھیں۔ دوسرا حصہ فرض کی ادائیگی میں وہ خدمت خلق کا حصہ ادا کرتے، اور دوسرے حصے کو اس نے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر رکھا تھا، اور اس وقت میں وہ عبادت کا بہترین حق ادا کرتے۔ تیسرے حصے میں وہ علم حاصل کرتے۔ صحابہ رسول میں سے جو بقید حیات تھے، یہ علم و عرفان کے بہتے ہوئے صاف اور شفاف سرچشمے تھے، عطا ان سے کسب فیض کرتے، یعنی ظاہر ہے ان کے ٹیچرز کون تھے؟ صحابہ کرام۔ علم کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد یہ عطا بن ابی رباح کا جو وقت تھا، تابعین کا دور جو تھا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اس قدر یہ دولت جمع کی۔ کون سی دولت؟ علم کی دولت، کہ علم اور فقہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو بھر لیا۔ جب ان کی مالکہ نے محسوس کیا کہ اس کے غلام نے اللہ سے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے اور اپنی زندگی کو حصول علم کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو اس نے غلام کو اس کے فرائض کی ادائیگی سے ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ دیکھیں، ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا خود مل جاتی ہے۔ اس نے یہ کام اللہ کی خاطر کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس غلام سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی فائدہ پہنچا دے۔ آزادی کی نعمت سے بہرور ہونے کی دیر تھی کہ عطا بن ابی رباح نے بیت اللہ کو اپنا مستقر بنا لیا۔ یہی بیت اللہ ان کا مکان تھا جہاں وہ رہتے تھے، یہی ان کا مدرسہ تھا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہی ان کی جائے نماز تھی جہاں وہ تقوی اور اطاعت کی روش اختیار کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے تھے۔ دیکھیں، آزادی حاصل کی تو حدیں نہیں توڑی بلکہ اور زیادہ اللہ کے دین کے لیے خالص ہو گئے۔
مورخین کا کہنا ہے کہ مسجد حرام تقریباً 20 برس تک عطا بن ابی رباح کا بچھونا بنی رہی. 20 برس تک اس جلیل القدر اور عظیم الشان تابعی نے اندازوں سے ماورا رتبہ علم کو پا لیا تھا. علم کی اس بلند مرتبت پر ان کے ہم عصر جتنے بھی لوگ تھے چند ایک ہی پہنچ سکے تھے. بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر عمرے کے ارادے سے مکہ آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے اور فتویٰ لینے کے لیے ان کے ہاں جمع ہو گئے. عبداللہ نے لوگوں کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر کہا، اے باشندگان مکہ، مجھے تعجب ہے کہ تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو جبکہ عطا بن ابی رباح تمہارے درمیان موجود ہیں. دیکھیں، عبداللہ بن عمر وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ فالو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جس طرح خطبہ دیتے اور خطبہ دیتے وقت ان کا اوپر کا بٹن کھلا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اپنا اوپر کا بٹن کھول کر رکھتے. اب یہ وہ عبداللہ بن عمر ہیں جو عطا بن ابی رباح کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا علم اتنا ہے اور تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو. عطا بن ابی رباح نے دین اور علم کے رتبے سے جو کچھ پایا تھا اس میں 2 خوبیاں بڑی نمایاں اور منفرد تھیں. انہوں نے اپنے نفس پر اس قدر مضبوط گرفت قائم کر رکھی تھی کہ خواہشات اسے بے فائدہ جگہوں پر نہیں لے جا سکتی تھی. انہوں نے اپنے وقت پر اپنی گرفت کو مضبوط کر رکھا تھا. محمد بن سوکا غلام تھے اور کوفہ کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ایک وفد سے بیان کیا، میں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہو سکتا ہے تمہیں وہ بات فائدہ پہنچائے. مجھے بھی اس سے نفع ہوا. وفد نے کہا، کیوں نہیں، ضرور سنائیے. محمد بن سوکا بولے، عطا بن ابی رباح نے ایک دن مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم سے پہلے لوگ فضول گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. میں نے کہا، فضول گفتگو سے کیا مراد ہے؟ ہر بات کو فضول خیال کرتے تھے سوائے اس کے کہ کتاب اللہ کو پڑھا اور سمجھا جائے. سبحان اللہ، یعنی اللہ کی بات کے سوا ساری باتیں فضول سمجھتے تھے. حدیث رسول کو روایت کیا اور دہرایا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے، علم سیکھا یا سکھایا جائے، اس کے ذریعے تقرب الہی حاصل ہو، یا یہ کہ تو اپنی ناگزیر ضرورت اور معاش سے متعلق کوئی گفتگو کرے. سوچئے، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ آج ہماری زندگی کس بات کو ہم فضول بات کہتے ہیں اور یہ فضول بات کی کیا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. پھر عطا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے بے پرواہ ہو گئے ہو؟ انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے فرشتے ہیں. تم میں سے ہر کسی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. پھر عطا نے فرمایا، اگر وہ رجسٹر جسے ہم میں سے کوئی شخص دن کے آغاز میں ہی بھر دیتا ہے اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ اس میں اکثر اعمال اور اقوال ایسے دیکھے گا کہ ان کا تعلق نہ اس کے دین سے تھا نہ دنیا سے، تو کیا اسے شرم نہیں آئے گی؟ ذرا سوچئے کہ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارے رجسٹر کون سی بات ہوتے ہیں، ہمارے فرشتے پکڑ پکڑ کر اس رجسٹر کی پرواہ نہیں کریں گے تو کے دن یہی رہ جائیں گے. پھر عطا نے فرمایا، اگر وہ شخص دن کے آغاز میں ہی بھر کر رکھ دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی ہونے والی بات ہے. تو غور کریں کہ باتوں میں ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے کہ رجسٹر میں فالتو چیزیں ہمارے لیے نیگیٹو مارکنگ کروائیں. اللہ تعالیٰ نے عطا بن ابی رباح کے علم سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو فائدہ پہنچایا. ان لوگوں میں وہ بھی تھے جو علم میں اسپیشلسٹ تھے، وہ بھی تھے جو صنعت یعنی انڈسٹریلسٹ تھے، اور اس سے وابستہ اور عام لوگ بھی تھے. امام ابو حنیفہ النعمان بیان کرتے ہیں، مجھ سے حج کے موقع پر مکہ میں 5 مقامات پر مناسک حج میں خطا ہوئی تو ایک حجام نے مجھے وہ مناسک سکھائے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں نے چاہا کہ حلق کروا کے احرام اتار دوں، یعنی یہ جو بال منڈواتے ہیں نا اس کو حلق کہتے ہیں. لہٰذا میں ایک حجام کے پاس آیا اور اس سے کہا، حلق کتنے میں کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ تجھے ہدایت دے، عبادت میں بھاؤ تاؤ نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ، جو میسر ہو دے دینا. میں کچھ شرمندہ ہوا اور بیٹھ گیا، لیکن میں قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں قبلہ رو ہو کر بیٹھوں. مجھے اس پر اور زیادہ شرمندگی ہوئی. پھر میں نے اس کے سامنے سر کی بائیں جانب کی تاکہ وہ وہاں سے حلق شروع کے. اس نے کہا، دائیں جانب ادھر کیجیے. میں نے دائیں جانب اس کے سامنے کر دی. وہ میرے بال مونڈ رہا تھا اور میں خاموش بیٹھا حیرت انگیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. میری یہ کیفیت دیکھ کر اس نے کہا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموش بیٹھے ہو، تکبیر پڑھتے جاؤ. اس پر میں تکبیر پڑھتا رہا حتیٰ کہ فارغ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اپنی منزل کی طرف جاؤں.
اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنی رہائش کی طرف۔ حجام کہنے لگا پہلے 2 رکعت پڑھو پھر جہاں چاہو جاؤ۔ میں نے 2 رکعت پڑھی اور دل ہی دل میں سوچا کہ کوئی عام حجام تو اس طرح کے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتا، یہ تو اہل علم کا کام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ مناسک جو آپ نے مجھے بتائے ہیں کہاں سے سیکھے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے عطا بن ابی رباح کو اسی طرح کرتے دیکھا اور ان سے یہ مناسک سیکھ لیے اور اب لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہم باربر کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک حجام مناسک حج کے بارے میں سارا کا سارا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے علم والے جو ہوتے ہیں ان کی قدر جاننی چاہیے۔ کسی بھی پروفیشن سے اگر ہم ہیں تو اس میں ہوتے ہوئے ہم اللہ کے دین سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز پر اٹینشن دیں، توجہ دیں، کیونکہ جب انسان اٹینشن دیتا ہے کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ لرن بھی کروا دیتے ہیں۔ تو دنیا نے عطا بن ابی رباح کے قدموں میں ڈھیر ہونا چاہا، لیکن اس مرد عظیم نے اسے سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا اور ہرگز کوئی اہمیت نہ دی۔ ساری عمر جو قمیص پہنتے رہے اس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ خلفائے بنو امیہ نے انہیں اپنی مصاحبت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس خوف سے کہ خلفاء کی دنیا داری کے باعث میرا دین تباہ ہو جائے گا اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ مسلمانوں اور اسلام کا کوئی فائدہ دیکھتے تو چل کر ان خلفاء کے پاس جاتے۔ عثمان بن عطا خراسانی نے ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد اور میں حشام بن عبد المالک سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو سیاہ رنگ کے گدھے پر سوار ایک بزرگ ہمیں ملے۔ وہ موٹی سی کھردری قمیض، وہ سیدھا سا جبہ اور سر سے چمٹی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا اور اپنے والد سے کہا یہ کون ہیں؟ والد نے کہا خاموش رہو، یہ فقہائے حجاز کے سردار عطا بن ابی رباح ہیں۔ جب یہ بزرگ ہمارے قریب پہنچے تو میرے والد اپنے خچر سے نیچے اترے، یہ بھی اپنے گدھے سے اتر پڑے۔ ان دونوں بزرگوں نے باہم معانقہ کیا اور ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا، پھر دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم حشام بن عبد الملک کے محل پر جا پہنچے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب ملاقات کر کے یہ دونوں واپس آئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا مجھے بھی سنائیے کہ خلیفہ کے ساتھ آپ کیا بات چیت کر کے آئے ہیں؟ والد نے جواب دیا کہ جب حشام کو معلوم ہوا کہ عطا بن ابی رباح دروازے پر کھڑے ہیں تو اس نے فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کی قسم مجھے بھی ان کی وجہ سے داخلہ نصیب ہوا، ورنہ میں تو وہاں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب حشام نے عطا کو دیکھا تو ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، ہاہونا ہاہونا، تشریف لائیے تشریف لائیے۔ حشام مسلسل ہاہونا ہاہونا کے الفاظ کہے جا رہے تھے، حتیٰ کہ عطا بن ابی رباح کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے۔ اس وقت مجلس میں بڑے بڑے معزز لوگ تھے، وہ گفتگو میں مصروف تھے مگر فوراً خاموش ہو گئے۔ حشام نے عطا بن ابی رباح کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا اے ابو محمد کیسے تشریف لائے ہیں؟ عطا بن ابی رباح اے امیر المومنین، مکہ اور مدینہ کے باشندے اللہ اور اس کے رسول کے پڑوسی ہیں، آپ ان میں ان کا غلہ اور دیگر وظائف وغیرہ تقسیم کرنے کا حکم جاری کیجیے۔ حشام بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے جناب، اور کاتب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے غلام، اہل مکہ اور مدینہ کا غلہ اور دیگر عطیات 1 سال کے لیے انہیں جاری کرنے کا حکم لکھو۔ پھر حشام نے پوچھا ابو محمد یعنی عطا بن ابی رباح سے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ؟ تو عطا نے کہا ہاں امیر المومنین، اور مسئلہ بھی ہے۔ اہل حجاز اور اہل نجد اصل عرب اور اسلام کی قیادت ہیں، ان لوگوں کو انہی کے صدقات کا زیادہ حصہ واپس کر دیجیے۔ حشام کر دیتے ہیں جناب اے غلام، اہل حجاز اور نجد کے لیے ان کے صدقات کی واپسی کا حکم لکھ دو۔ اے ابو محمد کوئی اور حاجت؟ عطا ہاں اور حاجت بھی ہے۔ اے امیر المومنین، سرحدوں پر رہنے والے لوگ تمہارے دشمن کے منہ میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ ہر اس شخص سے لڑتے ہیں جو مسلمانوں کی طرف برے ارادے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو سلطنت کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ آپ ان کے لیے اس قدر غلہ کی فراہمی کا حکم دیں کہ ان کی خستہ حالی دور ہو۔ حشام درست جناب۔ اے غلام، سرحدات پر آباد لوگوں کے لیے بھی غلے کا حکم لکھ دو۔ اے ابو محمد کوئی اور ضرورت؟ عطا ہاں امیر المومنین، اور ضرورت بھی ہے۔ سلطنت کے ذمی لوگ یعنی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں جزیہ اس قدر وصول نہ کرو جس کے ادا کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو۔ آپ کو ان سے جو بھی مل جائے وہ تمہارے دشمن کے خلاف تمہارے لیے مددگار ہے۔ حشام سر تسلیم خم جناب۔ اے غلام، لکھ دو کہ ذمیوں سے طاقت اور برداشت سے بڑھ کر جزیہ وصول نہ کیا جائے۔ اے ابو محمد، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت؟ عطا ہاں ایک اور حاجت ابھی باقی ہے، سنیے اے امیر المومنین، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تنہا پیدا ہوئے ہیں، تنہا ہی مریں گے،
تنہا ہی قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور تنہا ہی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، جن کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت آپ کے ساتھ نہ ہوگا۔ حشام نے یہ الفاظ سنے تو سر جھکا لیا، زمین کو رید رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ عطا خراسانی جو عطا بن ابی رباح کے ساتھ تھے کہتے ہیں عطا بن ابی رباح اٹھ کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک آدمی تھا جس نے اپنے پیچھے ایک ہتھیلی چھپا رکھی تھی، ہتھیلی میں یعنی تھیلی چھپا رکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس تھیلی میں کتنے درہم اور دینار تھے۔ اس شخص نے عطا کی طرف یہ تھیلی بڑھائی، یہ لے لیجیے، امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ عطا نے کہا مجھے سے دور لے جاؤ۔ وما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس خیر خواہی پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر اور بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ کی قسم، عطا خلیفہ کے پاس گئے، بیٹھے اور واپس آ گئے، لیکن پانی کا ایک قطرہ تک نہ پیا۔ عطا بن ابی رباح نے 100 سال عمر پائی، جسے انہوں نے علم اور عمل کی برکات اور خیر اور تقوی سے بھر دیا۔ اس عمر کو انہوں نے اس متاع دنیا سے بچا کے رکھا جو لوگوں کے پاس تھی، اس لیے کہ انہیں اس متاع کثیر میں رغبت تھی جو اللہ کے ہاں موجود ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری طلب بھی آخرت کو بنا دے جس کا اجر اتنا کثیر ہوگا۔ اور آپ دیکھیے عطا بن ابی رباح جیسا کردار کہ جو بادشاہ وقت ہے وہ ہر بات مانتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب اس نے تحفہ اور مال دینے کی کوشش کی جو اپنے لیے تھا پرسنل، تو وہ ایک چیز قبول نہیں کی، لیکن جو لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں تھیں وہ سارے مسائل ان کو بتا کر ان کا حل چاہا اور بادشاہ نے وہ باتیں مانی۔ 115 ہجری میں جب انہیں موت آئی تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ان کی کل کائنات تھا، مگر اعمال آخرت کا بہترین اور کثیر ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے علم اور فضل اور تقوی اور عمل کی زندگی میں 70 حج کیے تھے، اور ان مواقع پر وہ 70 مرتبہ عرفات میں ٹھہرے، جہاں انہوں نے اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا ہی سوال کیا اور اس کی ناراضگی اور آگ سے پناہ ہی مانگی۔ آپ دیکھیے کہ 70 حج یہ کسی خوش نصیب کو ہی نصیب ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایسا بندہ جس کو دنیا کی کوئی چاہت نہ ہو، جس کے لیے علم اور حکمت کی ساری تعلیم بھی وہ کیوں دے رہا ہو کہ اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے یہ سلف سالفین جو تھے، ان کا اگر کردار ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ان کا رنگ ہم قبول کرنا چاہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی خیر اور برکت اور عزت اور پھر آخرت میں بھی کامیابی ہمارا راستہ دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عطا بن ابی رباح کے کردار سے ہم بہترین قسم کا اسوہ اور نمونہ پائیں اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں علم کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور پھر اس کے ساتھ عبادت میں خلوص اور پھر ساتھ ساتھ عوام کی مسائل کا حل یعنی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے آخرت میں جمع کر کے رکھے گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں، دنیا میں ہدایت کے ساتھ ساتھ کامیابیاں اور آخرت میں رسوائیوں سے بچانے والا بن جائے، آمین۔ آج مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو جدید طرز فکر سے، اور میری دعا یہ ہے کہ جب ہم نیکسٹ ملیں تو اس واقعے، اس قصے اور اس بیان سے جو کہ عطا بن ابی رباح کے متعلق ہم نے کیا، ہمیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اس سے موٹیویشن ملے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروفیشن، اپنے کام میں اللہ کے دین سے کیا فائدہ حاصل کر کے دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، اس کی طرف بھی تھوڑا سا نظر ڈال سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر، مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔